کہ میں نے علی کو جتنا پلایا ہے اتنا پیا ہے کہ نہیں، علی کو میں نے جتنا سمجھایا ہے اتنا سمجھا ہے کہ نہیں، علی کو جیسا سوارا ہے ویسا سورا ہے کہ نہیں، جیسا علی کو بنایا ہے علی ویسا بنا ہے کہ نہیں، علی کو جس مقام پہ فائز کیا ہے آخر علی اس مقام پہ فائز ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کا جیسا بندہ میں نے علی کو بنایا ہے ویسا بندہ بنا ہے کہ نہیں، علی کو میں نے جیسا اپنا غلام بنایا ہے ویسا غلام بنا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز کے چکر میں کہیں نماز کی آڑ میں مجھ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تو نہیں چلا جاتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا وعزيزنا وكرمنا وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے مجھ کا واضح ٹز کرنے کے قبل ہم آباد مدینہ کی تاجدار رحیم ولیمہ بیگم کے ساتھ رحمت عالم مجسم ارواحین جامزہ محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرنی پڑی۔ اطواف منصر محمد وعلى آلہ وسلم وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مشرف فرمایا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اس نے امت مسلمہ کے اندر آقا دو جہاں سرور کون و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان کریم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری امت کو بخشوانے کا ذمہ لے لیا اور ساری امت کو عذاب نار سے بچانے کا رب کعبہ سے وعدہ لے لیا۔ رب کعبہ نے اپنے محبوب برحق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا کہ اے میرے محبوب، جاؤ کل حشر کے میدان میں کل قیامت کے روز تمہاری امت کی بخشش کر دیں گے، تم جس کی چاہو گے اس کی سفارش کر دو، جس کو چاہو جہنم سے نکال دو، تم جس کو چاہو گے تمہیں ہم یہ اختیار دے رہے ہیں، تمہیں وہ اعزاز دے رہے ہیں، تمہیں وہ مقام وہ درجہ دے رہے ہیں کہ تم جس کو چاہو گے اللہ رب العزت جسے عذاب نار کے اندر ڈال دے گا، جس کے اوپر عذاب نار واجب ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جس کی سفارش کر دے، مصطفیٰ جس کی بخشش کر دے، مصطفیٰ جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا مزدہ پیش کر دے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کو مانی جائے گی اور سرکار مدینہ کے اس جملے کے تحت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے جملے کی قدر و قیمت کرتے ہوئے، ان کے جملوں کو ترجیح دیتے ہوئے، ان کے مقام کو، ان کی رفعت و بلندی کو بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ جس کو چاہیں گے اللہ رب العزت اسے جہنم نار سے
جنت کا مزدہ سنا دے. تو یہ ہوگا تبھی کہ جب تم اور ہم سچے غلامان رسول ہو گے. یہ ہوگا تبھی کہ جب ہم اور آپ مصطفیٰ کے ماننے والے ہوں گے. اور اللہ کی پیارے حبیب جان حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کیا کہتے ہیں، اب ذرا اسے سنیے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. غور کیجئے گا میری اس گفتگو کے اوپر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے داماد کے لیے، داماد پیغمبر کے لیے اللہ کا حبیب مصطفیٰ کریم کیا بات پیش کر رہے ہیں کہ جو میرا علی ہے، جو حیدر کرار ہے، جو فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے، جو حضرت امام حسن و امام حسین کا بابا ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے، اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یعنی پتہ کیا چلا کہ اللہ کے حبیب سے نہ علی دور ہے، نہ علی سے مصطفیٰ دور ہے. اگر مصطفیٰ سے دور ہو گیا تو علی سے بھی دور ہو گیا، اور اگر علی سے جو دور ہو گیا نہ وہ مصطفیٰ کا ہوا نہ اللہ رحمان کا ہوا. تو پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے، اس کا مقرب بندہ بننے کے لیے تمہیں مصطفیٰ کا غلام ہونا ہوگا، مصطفیٰ کا امتی ہونا ہوگا، مصطفیٰ کا ماننے والا ہونا ہوگا، مصطفیٰ کا جانثار ہونا ہوگا، مصطفیٰ کے نام پہ مر مٹنا ہوگا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی عزیزان ملت اسلامیہ. مصطفیٰ یہ کہتے ہیں اگر مجھ تک پہنچ بھی گیا تو کچھ نہ ہوا، پہلے مجھ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے علی کے جوتیوں کے قریب ہونا ہوگا، علی کی محبت کو سینے میں پیوست کرنا ہوگا. اگر دل کے اندر علی کا بغض ہے، دل کے اندر اگر علی کا اگر کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی حصے میں علی سے اگر نفرت ہے یا علی کی عقیدگی اگر دل کے اندر کم پائی گئی، نہ اس کا مصطفیٰ ہے نہ اس کا خدا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے، مصطفیٰ کا غلام بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے پہلے علی کا غلام ہونا ضروری، علی کے گھر والوں کا غلام ہونا ضروری. علی کی بیوی فاطمہ الزہرا، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، ان کے در کا غلام ہونا ضروری. فاطمہ اور علی کی اولادیں امام حسین، امام حسن، ان کا غلام ہونا ضروری، ان کا گھر والا ہونا ضروری، ان کے گھر والوں سے محبت کرنا ہونا ضروری. اگر کسی بھی ذریعے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا یا اہل بیت اطہار کے بارے میں دل کے اندر کینہ یا بغض پایا گیا، پھر لاکھ وہ سجدے کر لے، پھر لاکھ وہ نمازیں پڑھ لے، پھر لاکھ وہ راہ خدا میں نکل جائے، اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہوئی،
اگر دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ پائی گئی، اگر دل کے اندر علی کی محبت نہ پائی گئی، تو یہ سجدے خالی، یہ سجدہ ضائع، یہ نمازیں ضائع، یہ عبادتیں ضائع، یہ راہ خدا میں نکلنا ضائع، یہ سب کچھ تبھی مانا جائے گا جب دل کے اندر علی کی محبت ہوگی، علی کی اولاد کی محبت ہوگی. کیونکہ اس کا پیغام ہم نہیں دے رہے، ہماری مرضی سے کسی کے اوپر تھوپ نہیں رہے، بلکہ یہ آمینہ کے لال کا پیغام ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب کا پیغام ہے کہ تمہیں علی سے محبت کرنا ہے. اور اب اللہ کے پیارے حبیب جان غیوث صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اگر بغض علی ہوگا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہو سکے گی. جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی اس انسان تک نہ پہنچ سکے گی جس کے دل کے اندر علی کا بغض ہوگا، علی کی نفرت ہوگی، علی کا نفاق ہوگا. اگر حیدر کرار حضرت علی کی محبت دل میں اگر پائی نہ گئی تو جنت کی خوشبو تو بہت دور کی بات ہے، پہلے مسلمان ہی نہیں. اللہ. تو حضرت علی کا درس، حضرت علی سے محبت کا درس یہ مصطفیٰ پیش کر دو. کون پیش کر رہا ہے؟ مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں، آمینہ کا لال پیش کر رہا ہے، سرکار مدینہ پیش کر رہے ہیں. جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں علی سے کتنی محبت کرنا چاہیے. اللہ. آقا تو جہاں کہتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، نہ علی مجھ سے دور ہے، نہ علی مجھ سے الگ ہے، نہ میں علی سے الگ ہوں. دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا، علی کی محبت اور مصطفیٰ کی محبت. درود شریف پڑھیے گا ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، جن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اور آپ ایک کثیر تعداد کے اندر یہاں جمع جو ہوئے، یہ بھی ذکر الہی. کیا ہے؟ یہ جو علی کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں، آمینہ کا لال کہتا ہے کہ علی کا ذکر بھی ذکر الہی ہے، عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. جس نے علی کے چہرے کا دیدار کیا، جس نے علی کو دیکھا، یعنی کہ اس نے عبادت پہ وقت گزارا. اب آنے والے وقتوں کے لیے، تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اب علی تو بظاہر طور پر دنیا میں موجود نہیں ہوگے، تو ان کے لیے کیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتایا گئے کہ سنو، جن لوگوں نے علی کو دیکھا انہوں نے عبادت میں زندگی گزاری، لیکن جس نے علی کا ذکر کیا اس نے بھی علی نے کا ذکر کرنے کی برکت سے اس نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. تو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ذکر عبادت کیا ہے؟ عبادت. تو آج ہم مولا کائنات کا جو ذکر کر رہے ہیں، عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ بات الگ ہے کہ کچھ کم عقلوں کو علی کی معرفت سمجھ نہیں آتی، علی کا مقام سمجھ نہیں آتا، علی کی شان سمجھ نہیں آتی. اللہ کے حبیب نے علی کو کس طرح زمانے کے لیے، قوم کے لیے کس طرح بنا کر بھیجا ہے، کس طرح دنیا کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کا مقام کو پیش کیا گئے. معزز سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 8 سال کی عمر
के अंदर है, कितनी साल की उम्र में है? हजरत अली 8 साल की उम्र के अंदर है। अल्लाह अकबर, 8 साल की उम्र के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, कौम के ऊपर नमाज नाफिज ना हो सकी, नमाज फर्ज ना हो सकी, उस वक्त का वाकया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजतुल कुबरा ये दोनों में अपने हुजरे के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। क्या अदा कर रहे हैं? हजरत खदीजतुल कुबरा सरकार मदीना ये नमाज अदा कर रहे हैं, दोनों साथ साथ। इनको दोनों को देखा गया। हजरत अली अपने माथे की आंखें से देख रहे थे। अपने माथों की आंखों से क्या देखते गए कि सरकार मदीना हजरत खदीजतुल कुबरा एक हुजरे के अंदर दोनों साथ में नमाज पढ़ रहे थे। कभी क़ियाम के अंदर गए, कभी रुकू के अंदर गए, कभी सुजूद के अंदर गए। आपको देखा गया, हजरत अली देख रहे थे कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, फैज़े का जीना, अल्लाह का हबीब और अल्लाह के हबीब के साथ में माँ खदीजतुल कुबरा नमाज अदा कर रही है और सजदे के अंदर ज्यादा वक्त तवील हो गया। ये मंजर को देख रहे हैं हजरत अली। नमाज से जैसे ही फारिग हुए तो हजरत अली 8 साल की उम्र के अंदर है और 8 साल की उम्र के अंदर जैसे ही ये मंजर को देखा अपनी माथे की आंखों से, तो सरकार मदीना से अर्ज करते हैं, हुजूर आप और हजरत माँ खदीजतुल कुबरा ये अभी क्या कर रहे थे, ये क्या अमल था? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मैं अल्लाह के लिए इबादत कर रहा था और इस इबादत को नमाज कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर से सुनिएगा जरा। अल्लाह के भी फरमाते हैं कैसे, क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। मैं और खदीजा अल्लाह की इबादत कर रहे थे एक नमाज के जरिए से। हजरत अली क्या कहते? गौर से सुनिएगा इस गुफ्तगू को। हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो आपने और हजरत माँ खदीजतुल कुबरा ने ये जो नमाज अभी अदा की, आप जो सुजूद में गए, आपने जो रब अज़्ज़ा व जल्ल को सजदा किया, ये सजदा करना, ये रब को इबादत करना, ये अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे भी नमाज पढ़ाइए, मुझे भी नमाज सिखाइए, मुझे भी नमाज बताइए ताकि मैं भी नमाज पढ़ूं, ताकि उसका लुत्फ मैं भी पा सकूं। अब सुनिएगा जरा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं हजरत अली से कि अली जाओ जरा अपने घर जाओ और अपने वालिद से पहले इजाजत ले लो। अगर तुम्हें इस्लाम अगर कबूल करना है, दायरा इस्लाम में अगर आना है, तो पहले अपने वालिद से इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पहुंचे गए अपने वालिद माजिद की बारगाह में, अर्ज गुजार हुए, ऐ वालिद माजिद, मैं आपकी बारगाह में ये किस्सा लेके आया हूँ, ये सिफारिश लेके आया हूँ, ये बात को लेकर आपकी बारगाह में आना हुआ कि मैंने हुजूर को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त हुई, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे कह रहे हैं ईमान, मुझे कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। आप सुनिएगा, आप मशवरा कर रहे थे हजरत अली अपने वालिद से, तो हजरत अली की गुफ्तगू को सुनकर, बात को सुनकर, इस मशवरे के बारे में राय आपके वालिद क्या कहते हैं? हजरत अली के वालिद फरमाते हैं कि ऐ अली सुन, तेरे हक में वही बेहतर फैसला है कि जो सरकार मदीना फरमाएंगे, तेरे हक में वही फैसला बेहतर है कि जो आमिना का लाल फरमाएगा, अल्लाह का हबीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। तो सारे नन्हे बच्चों के अंदर, सारे छोटे बच्चों के अंदर अगर सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। अल्लाह अकबर। हजरत अली की जिंदगी का सफर यूं ही जारी रहा। अल्लाह अकबर। एक वक्त में, एक जगह में, जब हजरत अली की गालिबन उम्र 10 साल हो गई, दूसरे पढ़ी एक बार, तवज्जो सुनिएगा मेरी इस गुफ्तगू को। हजरत अली
करम अल्लाह वजहुल करीम की उम्र गालिबन 10 या 11 साल है मिनिमम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान जारी हुआ अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के ऊपर कि ऐ हबीब, ऐ अल्लाह के नबी, तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने करीब वालों को तुम अल्लाह का खौफ दिलाओ, अल्लाह का डर दिलाओ, अल्लाह के खौफ से डराओ कि अल्लाह की गिरफ्त कितनी मजबूत है, अल्लाह की पकड़ कितनी मजबूत है, अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह की तरफ बुलाओ। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से ये बात पेश की तो अब हजरत अली जो गालिबन 10 से 11 साल की उम्र के अंदर थे, आप निकले वहां से कूफा की सरजमीन के ऊपर अपने इलाके के अंदर और वहां से रिश्तेदारों को लाकर बुलाना शुरू कर दिया, जमा कर लिया, इकट्ठा किया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने करीब वालों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और खाना पेश किया। खाना सब लोग खाने लगे, अच्छे दिल जमाई के साथ में उठना बैठना हुआ, खाना हुआ, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, खुशी थी। अब जैसे ही खाना तनाउल फरमा चुके, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते गए कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना हबीब बनाकर, अपना नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। मैं अपना नबी होने का दावा तुम्हें पेश कर रहा हूं, अपने नबी होने का ऐलान तुम्हें कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब उठो और चलो, मेरे साथ चलो, ताकि जो लोगों तक ईमान की दावत ना पहुंच सकी, जिन तक मेरे नबूवत का जिक्र ना पहुंच सका, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने का ये पैगाम जिन लोगों तक ना पहुंच सका, लिहाजा मेरे साथ उठकर चलो और उनको दावत दी जाए, उनको करीब लाया जाए, उनको अल्लाह उसके रसूल के करीब किया जाए। जैसे ही ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात जुमला पेश किया, नेकियों की तरफ बुलाना की शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करने के लिए इस बात का जब ऐलान किया तो एक सत्ता सा छा गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर को देखा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की आंखों के अंदर नमी सी आ गई। क्या आ गई? नमी सी आ गई। और हजरत अली जो आखिर में बैठे थे, गालिबन 10 से 11 साल की उम्र है हजरत अली की, बच्चे हैं आप। आपने जैसे ही मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर देखा और अपने हबीब का, अपने मुस्तफा का जैसे ही चेहरे अनवर देखा, आंखों के अंदर नमी पाई, तो आप उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो जितने लोग हैं, अगर तुम्हारे साथ में तबलीग के लिए, दीन के लिए, तुम्हारा नबी होने का इकरार करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के लिए, अगर ये तबलीग के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने घरों से चलने के लिए राजी नहीं है तो कुछ नहीं गए। या रसूल अल्लाह, ये अली तुम्हारे साथ हर जगह होगा। या रसूल अल्लाह, तुम किसी जंग में भी अली को तुमसे जुदा नहीं पाओगे। तुम किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी मामले के अंदर अली को तुमसे अलग नहीं पाओगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली साथ साथ होने लगे। हजरत अली का ज्यादा हिस्सा, हजरत अली की जिंदगी का मामला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में गुजरने लगा। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, वो वक्त भी जमाने ने देखा जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उम्र के अंदर आपकी बढ़ोतरी होने लगी और हजरत अली जब बालिग हो गए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की चहेती बेटी जिनका नाम फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा के लिए अमीर और कबीर घरों से रिश्ते आना शुरू हो गए। हजरत फातिमा ज़हरा के लिए कि कभी मालदार का रिश्ता आता, कभी मानो कभी ताजिर का रिश्ता आता, कभी किसी का रिश्ता आता।
اللہ اکبر. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سوچ دیتے ہیں زمانے کو. ذرا سنیے گا, جن کے جھولی کے اندر, جن کے قدموں کے اندر اللہ اکبر دونوں خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے, وہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, وہ مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی, وہ مصطفیٰ کی رفعت و بلندی کیا ہوگی. لیکن اللہ اکبر جب بڑے بڑے گھروں سے, مالو تجار اور تاجر گھروں سے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رشتے آتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر پہ, تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم منع فرما دیتے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھنے کے بعد, یہ معاملہ ہونے کے بعد, 4 خلیفہ ہے. اول ہے حضرت ابو بکر صدیق. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. میرے ساتھ دہرائیے, کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. دوم خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم. کون ہے؟ عمر فاروق اعظم. سیوم خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی. کون ہے؟ اور چوتھے خلیفہ ہے حضرت کرم اللہ وجہ الکریم. کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم, تیسرے خلیفہ عثمان غنی. انہوں نے جب معاملہ دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے رشتے آ رہے ہیں, لیکن مصطفیٰ سب کو منع کرتے ہیں, مصطفیٰ سب کو انکار کر رہے ہیں, آخر کیا معاملہ ہے؟ اب یہ تینوں نہیں, تینوں مصطفیٰ کے یار ہیں, تینوں مصطفیٰ کے غلام ہیں, اور ان کے ساتھ یہ چوتھے جو یار ہے وہ حضرت علی ہے. آپ نے ان سارے معاملے کو اپنے دل, اپنے قلب, اپنے ایمان کے جذبے سے بھاپ دیا, اور اب تینوں کے تینوں حضرت علی کے طرف بڑھنے لگے. ایک یہودی کے باغ کے اندر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملازمت کر رہے تھے. آپ پہنچے, سلام عرض کی, سلام کے بعد میں کہنے لگے, مشورہ پیش کیا تینوں خلیفہ نے, حضرت ابو بکر صدیق نے, عمر فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے. مشورہ دیا گیا حضرت علی کو کہ اے علی, اللہ کے پیارے حبیب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پہ ان کی بیٹی کے لیے فاطمہ الزہرا کے لیے جہاں کا رشتہ آتا, اس میں کوئی تاجر ہے, اس میں کوئی مالدار ہے, اس میں کوئی وطن والا ہے, اس میں کوئی دور کا ہے, لیکن مصطفیٰ سب کو منع کر رہے ہیں. ہمارا یہ رائے ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کا حبیب اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ تم علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم مصطفیٰ سے جا کر بات کیوں نہیں کرتے, مصطفیٰ سے جا کر فاطمہ الزہرا کے رشتے کی بات کیوں نہیں چھیڑتے. اللہ اکبر. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سلام عرض کی. سلام عرض کرنے کے بعد میں آپ خاموش ہو گئے. ہمت نہ ہوئی کہ آقا دو جہاں سرور کون و مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا جان کے بارگاہ کے اندر آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں رشتے کے لیے ایسی بات کر سکے. سرکار مدینہ نے یہ اپنے علم غیبی سے, اپنے علم غیب سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا, اس کو ملاحظہ کر لیا, محسوس کر لیا کہ علی کس لیے آیا ہے, علی میرے پاس کس لیے پہنچا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا آقا دو جہاں کہتے گئے کہ اے علی بتاؤ آگے کیا کہنا ہے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ اے علی, کیا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ سرکار دو جہاں کہتے کہ اے علی, کیا تم فاطمہ کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ اتنا سننا تھا. حضرت علی وہی سہم گئے, رک گئے اور جھجک کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں خود نہیں آیا ہوں, بلکہ میرے پاس ابو بکر آئے تھے, عمر فاروق آئے تھے, عثمان غنی آئے تھے, اور ان تینوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم سرکار مدینہ سے جا کر یہ بات کرو. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے, مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تینوں ہی کا کام ہوگا. اللہ اکبر. اور فاطمہ تمہارے ہی لیے گئے, میں نے اور اللہ رب العزت نے تم دونوں کے رشتے کو قبول کر لیا. جاؤ تم آج سے دونوں میاں اور بیوی ہے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا دو جہاں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح
حضرت علی کے ساتھ میں فرمایا. اور حضرت علی کس جگہ رہتے تھے؟ آپ کا خود کا بھی مکان نہیں تھا، دوسرے صحابی رسول کے مکان میں جا کر حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ الزہرا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جن کے قدموں کے اندر دونوں جہان کے خزانے گئے، جو کل قیامت کے روز پہ ساری عورتوں کی اللہ ساری عورتوں کی جو بخشش فرمائے گی، وہ کوئی عورت کوئی دوسری نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ کا انداز زندگی اتنا سادہ ہے کہ مصطفیٰ ایسے بندے کو، ایسے انسان کو اپنا داماد بنانا گوارا کر رہے گئے کہ جو بھلے ہی غریب ہے ظاہری، جو بھلے ہی اپنے حالات سے جوجھ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی غلامی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہے. تو مصطفیٰ نے یہ چیزوں کو دیکھا. اللہ ذرا غور سے سنیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرما دیا، نکاح ہو گیا، آپ وہیں رہنے لگے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا. لیکن اسی کے بعد سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا گیا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن باہر میں آپ کو یہ بات سناتے چلو. اللہ اکبر درشی پڑھیے گا ایک بار. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک جنگ کے میدان میں آپ کھڑے گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ہے. ایک دشمن نے یہ للکارتے ہوئے کہا کہ ہے میرے ساتھ کوئی لڑنے والا، ہے میرا کوئی مقابلہ کرنے والا. اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب للکارا کہ ہے کوئی ایسا کہ جو مجھے ہرا سکے، اس جنگ کے اندر مجھے ہرا سکے. اللہ اکبر. تو حضرت علی کو جلال آیا اور حضرت علی کھڑے ہو گئے کہ اس کا مقابلہ میں کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک دیا کہ اے علی رکو، یہ وہ ہے کہ اس ظالم نے، اس دشمن نے، اس کے ٹکر کے اندر ہزاروں کا لشکر ہوا کرتا ہے، 1000 کے مقابلے کے اندر یہ لڑا کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بس اجازت دے. آقا دو جہاں کی جیسی اجازت ملی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایسے اٹھے اور میدان کے اندر ایسے پہنچے جیسا ایک شیر للکارتے ہوئے اللہ اکبر جنگ کے میدان کے اندر آتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے اللہ اکبر کہ اے علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے مقابلے میں لڑا کرتا ہوں؟ ہزاروں کے مقابلے کے اندر 1000 لوگوں کے سامنے میں اکیلا ٹکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہوگا تو کوئی اور، کہ وہ لوگ کوئی اور ہوگے کہ جن کے سامنے، جن ہزاروں کے سامنے تو نے انہیں ہرا دیا، لیکن تو مجھے نہیں جانتا. مجھے حیدر کرار کہتے ہیں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. اللہ اکبر. سنیے گا ذرا. حضرت علی نے جیسے ہی وار کیا تو جیسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے، اللہ اکبر، جیسے قدموں کے ٹانپوں سے وہاں جیسی گرد و غبار ہوئی، ریت پڑی، تو چند لمحے کے بعد جیسی معاملہ نپٹا تو کیا دیکھتے ہیں ساری پبلک، ساری عوام یہ چیز کو ملاحظہ کر رہی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے. تو حضرت علی کا ایک وار ایسے اس کی گردن پہ پڑا کہ گردن بھی کٹ گئی، وجود بھی کٹ گیا، اور جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا وہ گھوڑا بھی ایک ہی وار میں کٹ گیا. اللہ اکبر. وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ الکریم. ایسی شخصیت تھی. لیکن تم نے اور ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی معرفت اور ان کے مقام کو سمجھا رہی. یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی جنگ کے اندر آپ کو تیر لگ گیا. کیا لگ گیا؟ تیر لگ گیا. آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو جب شدید تکلیف ہونے لگی تو حکیموں نے کہا کہ ان کی تیر ایسی نہیں نکالی جائے گی، اگر نکالے گا تو تکلیف ہوگی. کسی نے رائے دی کہ سنو، علی کے تیر اگر نکالنا ہے تو جب علی حالت نماز میں ہوگے تو علی کو اپنے وجود کا بھی خیال نہیں رہتا. الغرض قصہ مختصر، حضرت علی حالت نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے اور جیسے ہی سجدے میں گئے، اللہ اکبر،
وہ تیر کو حالت نماز میں سجدے کی حالت میں کھینچ لیا گیا. نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ سے صحابہ اکرام کہنے لگے کہ اے علی تمہارے جو پیر میں پنڈلی میں جو تیر نکلی تھی اس کو نکال لیا گیا. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ تم نے کب نکالا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلی. اللہ اکبر. معزز سامعین اکرام، حضرت علی نماز سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ نماز میں ایسا گم ہو جاتے، ایسے نماز کے اندر مست ہو جاتے، ایسے اپنے یار کے محوے دی ہو جاتے کہ تیر بھی پیر سے نکلتا تو علی کو خبر نہیں ہوتی. لیکن آج آپ اور ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن خیال اور تصور پورے بازاروں کا ہوتا ہے، پوری دنیا کا ہوتا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا خیال ہے؟ نماز وہ ہے کہ جو علی نے بتا کے گئے، نماز وہ ہے کہ جو علی نے سمجھا کے گئے، علی نے پڑھ کے گئے. وہ نماز پڑھو تو تمہیں لطف آئے. اللہ اکبر. یہی حضرت علی گئے. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا. اللہ اکبر. عصر کا وقت جانے والا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم آ گئے. سرکار مدینہ نے دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے گئے. اچانک سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا حضرت علی کے زانوں کے اوپر گود کے اندر سر کو رکھ دیا، سر مبارک کو رکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر لیا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باظاہر طور پر سو گئے، آرام فرما رہے گئے. اب جیسے دھیرے دھیرے سورج ڈھلنا شروع ہوا، سورج ڈھلتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سورج ڈھل گیا. عصر کی نماز کا وقت ضائع ہو گیا، عصر کا وقت چلا گیا، عصر ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی. اللہ اکبر. اب سنیے گا، جیسے ہی حضرت علی نے یہ محسوس کیا کہ عصر کا وقت جا چکا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. اب اگر میں مصطفیٰ کو بیدار کرتا ہوں، مصطفیٰ کو اپنے زانوں پر سے اٹھاتا ہوں، نیند سے بیدار کرتا ہوں تو یہ مصطفیٰ کی توہین ہے، یہ مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے، یہ مصطفیٰ کے مقام کے خلاف ہے کہ مصطفیٰ کو تکلیف دی جائے، مصطفیٰ کو نیند سے بیدار کیا جائے، مصطفیٰ کو نیند میں ستایا جائے. اللہ اکبر. معزز سامعین اکرام، ایک طرف ہے ادب جو حضرت علی سارے زمانے کو پیش کر رہے گئے، اور دوسری طرف ہے نماز جو سارے زمانے کے لیے فرض ہے. لیکن سنیے گا، وہ علی نے جیسے ہی دیکھا تو اب نماز ضائع ہونے کا جیسے ہی ملال ہوا، افسوس ہوا، درد ہوا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو کر آپ کے چہرے مبارک سے مس ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر آ پڑے، گر گئے. اللہ اکبر. جیسے ہی علی کے آنسو مبارک، اشک مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر گرے، مصطفیٰ نیند سے بیدار ہوئے اور مصطفیٰ کہتے اے علی آخر کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ تو علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری نماز عصر کا وقت چلا گیا، سورج ڈوب گیا، اب کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. آقا دو جہاں کہتے کہ یا رسول، آقا دو جہاں کہتے کہ اے علی مجھے نیند سے بیدار کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. حضرت علی کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نیند سے بیدار کر دیتا تو آپ کی شان میں توہین ہو جاتی. اب مجھے بتائے عصر کی نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے. کیا علی کو نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے؟ کیا فرض چھوٹنے کا، کیا فرض ضائع ہونے کا عذاب اور اللہ کی گرفت کیا علی کو نہیں معلوم؟ جو داماد پیغمبر ہے، جو صحابہ میں ہے، جو بخشے بخشائے ہوئے گئے، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے، کیا اس کو فرضیت نہیں معلوم ہے؟ لیکن سنیے گا زمانے کو کیا میسج دیا گیا ہے. اب بتائے کہ عصر کا وقت نہ رات کا ہے کہ جس وقت میں سویا جائے، نہ دوپہر کا ہے کہ جہاں قیلولہ کیا جائے، تو یہ مصطفیٰ عصر کے بعد کیوں سو رہے ہیں؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عصر کے وقت میں سونے کا کون سا ٹائم ہے؟ مصطفیٰ سو نہیں رہے تھے، بلکہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ کی صلوات و تسلیم علی کے بازوؤں کے، علی کے زانوؤں کے اوپر سر رکھ کر یہ ٹٹول رہے تھے،
یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے علی کو جتنا پلایا ہے اتنا پیا ہے کیا نہیں، علی کو میں نے جتنا سمجھایا ہے اتنا سمجھا ہے کیا نہیں، علی کو جیسا سوارا ہے ویسا سورا ہے کہ نہیں، جیسا علی کو بنایا ہے علی ویسا بنا ہے کہ نہیں، علی کو جس مقام پہ فائز کیا ہے آخر علی اس مقام پہ فائز ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کا جیسا بندہ میں نے علی کو بنایا ہے ویسا بندہ بنا ہے کہ نہیں، علی کو میں نے جیسا اپنا غلام بنایا ہے ویسا غلام بنا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز کے چکر میں کہیں نماز کی آڑ میں مجھ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تو نہیں چلا جاتا، کہیں مجھ مصطفیٰ کو کہیں ضائع تو نہیں کر دیتا، نماز کی آڑ میں مصطفیٰ کے دامن سے کہیں دور تو نہیں ہٹ جاتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت علی یہ سمجھا رہے ہیں، مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ الغرض قصہ مختصر، جب حضرت علی کی نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اللہ کے پیارے حبیب کیا کہتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ علی جو میرے زانوں کے اوپر سر، میں جس کے زانوں کے اوپر سر رکھ کے سو رہا تھا، وہ علی تیرے اور میرے اطاعت کے اندر تھا۔ مجھے بتائیے کون سی اطاعت ہے کہ جہاں فرض چھوٹ رہا ہے، جہاں نماز چھوٹ رہی ہے، جہاں اصل قضا ہو رہی ہے، تب بھی مصطفیٰ کی اطاعت میں، جب بھی نبی کی اطاعت میں، جب بھی اللہ کی اطاعت میں۔ معزز سامعین اکرام، پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ سے جو محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کی محبت قلب کے اندر جب اترتی ہے، یہی اصل اطاعت مصطفیٰ ہے، یہی اصل اطاعت خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے مصطفیٰ کا یہ جملہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم الہی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شانان کریمی سے اس ڈھلتے ہوئے سورج کو حکم دیا اور اشارے سے وہ سورج واپس آ گیا۔ حضرت علی سے آپ فرماتے کہ اے علی، سورج اپنی جگہ آ گیا، اب تم عصر کی نماز ادا کر۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے نماز ادا کر لی اور نماز بھی ادا ہو گئی، مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی بھی ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، کل ملا کے میری ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہاں یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہے 13 رجب المرجب کے، تو ان کی نسبت سے ہم نے یہ محفل کو جو سجایا گیا تو وہ یہ ہے کہ علی کی محبت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق آخر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہتے گئے کہ اے علی، مجھ سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم کل حشر کے میدان میں جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا۔ کون بانٹے گا؟ علی جنت کی ٹکٹیں کل حشر کے میدان میں اگر کوئی مزدہ کوئی سنائے گا تو وہ علی سنائے گا۔ تو اب اتنا سننا تھا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تمہیں پوری بات پتہ نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری بات مجھ علی کو بتائی گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ علی تو ٹکٹیں بانٹے گا ہی، لیکن کہ اے علی، جنت کا مزدہ اسی کو سنانا، جنت کا پروانہ اسی کو سنانا جس کے دل میں اے علی ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہوگی، جس کے مقام کو، حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو جس نے سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، اس پہ اٹل ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ ابو بکر صدیق کی نفرت کے اندر، ان کے بغض کے اندر اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا اور وہ علی علی کے نعرے لگا رہا ہے، وہ نبی نبی کے نعرے لگا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نمازیں تو لاکھ پڑھ رہے گئے لیکن علی سے محبت نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب تک مصطفیٰ کی آل سے محبت نہ ہوگی، جب تک علی سے محبت نہ ہوگی، علی کی اولادوں سے محبت نہ ہوگی، مصطفیٰ سے محبت نہ ہوگی، جب تک تم اور ہم
काबिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम और हम जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो जाए, जब तक मुसलमान हो ही नहीं सकते। और मुस्तफ़ा कहते गए कि जब तक तुम अली से मोहब्बत ना करोगे तो मुझ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल खाने की तौफीक अता फरमाए। बयान के दौरान मुझसे वो शर्म या चीज़ों कोई खता अगर हो गई हो तो आप तमाम भी हज़रात को दुआ मना के इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व कुल ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदाक़त अल्लाह।